بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ طارق بن زیاد نے آپ کا حکم کیوں نہیں مانا تھا۔ سالار ابو ذروہ طریف نے کہا، یہ میں تمہاری زبان سے نہیں طارق بن زیاد کی زبان سے سنوں گا۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان خطروں کو نہیں جانتا جو تم مجھے بتا رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام امیر کی حکم عدولی کو معاف نہیں کرتا؟ کیا تم مجھے احمق سمجھتے ہو کہ میں طارق بن زیاد کی فتوحات پر مٹی ڈال دوں گا اور اس کے کارنامے اپنے نام لکھ لوں گا؟ اللہ بہتر جانتا ہے کس نے کیا ہے۔ میں نے آج کے لوگوں کو، کل کے لوگوں کو اور ان کے بعد پیدا ہونے والے لوگوں کو اپنے اعمال نہیں دکھانے، اللہ کے حضور اپنا اعمال نامہ پیش کرنا ہے۔ طارق بن زیاد کو آج کا دن اور آج کی رات قید خانے میں پڑا رہنے دو، کل صبح اسے میرے پاس لے آنا۔ ہم نے آگے جانا ہے، آگے فرانس ہے۔ میں معلوم کر چکا ہوں فرانس کی فوج اندلس کی فوج سے بہت زیادہ بہتر اور بے جگری سے لڑنے والی فوج ہے۔ محترم امیر، مغیث الرومی نے پوچھا، بربروں کو یہ دن اور یہ رات کیسے ٹھنڈا رکھا جائے؟ انہیں بتا دو، موسیٰ نے کہا، بلکہ باقاعدہ اعلان کر دو کہ طارق بن زیاد کی سزا یا رہائی کا فیصلہ کل ہوگا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ لشکر میں جب یہ اعلان ہوا تو بربروں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، جو دراصل نعرے نہیں بلکہ الٹیمیٹم تھا۔ فیصلہ رہائی کا ہو، ہم طارق کی رہائی چاہتے ہیں، ہم طارق کے ساتھ آئے تھے، طارق کے ساتھ ہی جائیں گے، ہم وہیں جائیں گے جہاں طارق ہوگا، ہم کشتیاں جلا آئے تھے، اندلس کا سب کچھ جلا کر جائیں گے، طارق نہیں تو ہم بھی نہیں۔ موسیٰ بن نصیر کو بربروں کے اس رد عمل سے آگاہ کر دیا گیا۔ اگلی صبح طارق بن زیاد کو اس حالت میں موسیٰ بن نصیر کے سامنے لایا گیا کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھ زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ اسے قید خانے سے گھوڑا گاڑی میں لایا گیا تھا تاکہ اسے اس حالت میں کوئی نہ دیکھ سکے۔ موسیٰ نے پہلا حکم یہ دیا کہ اس کی بیڑیاں اور زنجیریں کھول دی جائیں۔ تم نے میرے اس حکم کی خلاف ورزی کیوں کی تھی کہ مزید پیش قدمی نہ کرنا؟ بیڑیاں اور زنجیریں کھلنے کے بعد موسیٰ نے طارق سے پوچھا۔ وہاں طارق کے اور موسیٰ کے 4 سالار جولین اور اپاس بھی موجود تھے۔ میرے ساتھی یہاں موجود ہیں، اس لیے مجھے کسی گواہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، طارق بن زیاد نے کہا۔ جس وقت آپ کا حکم میرے پاس پہنچا اس وقت اندلس کی فوج میرے لشکر کے ہاتھوں بہت بری شکست کھا کر بھاگ رہی تھی۔ آدھی کے قریب اندلسی فوج میدان جنگ میں کٹی پڑی تھی۔ یہاں کا بادشاہ راڈرک مارا جا چکا تھا۔ بچی کچی فوج قریبی قصبوں اور شہروں میں پناہ لے رہی تھی۔ میں نے اپنے سالاروں سے پوچھا کہ اس صورتحال میں ہمیں اپنے امیر کا حکم ماننا چاہیے یا نہیں۔ ان سب نے یہی ایک رائے دی کہ ہم نے دشمن کا تعاقب نہ کیا تو وہ مختلف قلعوں میں جا کر تازہ دم ہو جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھاگی ہوئی فوج کسی ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی اور اسے ملک کے مختلف شہروں سے کمک مل جاتی۔ میرے اپنے لشکر کا بھی جانی نقصان ہو چکا تھا۔ آپ نے مجھے بہت تھوڑی کمک دی تھی۔ میں دشمن کو سستانے کا اور اسے کمک ملنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ میرے ان سب ساتھیوں نے یہی مشورہ دیا۔ جولین نے اسی پر زور دیا کہ رکنا ٹھیک نہیں، جبکہ رکنا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ میں نے خود بھی پیش قدمی بہتر سمجھی اور اس سے میں نے جو فائدہ حاصل کیا، میں آپ کے حضور اندلس کا دارالحکومت پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ مجھے موقع دیتے تو میں یہ صورتحال پہلے ہی بتا دیتا، لیکن آپ نے مجھے کوڑے مارنے زیادہ ضروری سمجھے۔ تم نے جو فائدہ حاصل کیا ہے وہ میں نے دیکھ لیا ہے، موسیٰ نے کہا، اور میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے مجھے اطلاع نہیں دی تھی کہ تم اس وجہ سے آگے بڑھ رہے ہو۔ اگر اطلاع دے دیتے تو میں تمہیں کمک بھیج دیتا، لیکن مجھے خود آنا پڑا۔ مجھے خطرہ نظر آ رہا تھا کہ جوش میں آ کر تم کہیں ایسے پھنس جاؤ گے کہ نکل ہی نہیں سکو گے۔ ابن نصیر، جولین نے موسیٰ سے کہا، ابن زیاد نے جو بیان دیا ہے یہ صداقت پر مبنی ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ امیر افریقہ ناراض ہوئے تو میں انہیں منا لوں گا۔ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ آپ کو اطلاع دینے کا ہم میں سے کسی کو بھی خیال نہیں آیا۔ ہم سب آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ معاف کرنے والا اللہ ہے، موسیٰ نے کہا۔ میں نے اسے جو کوڑے مارے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ تم نہیں جانتے جولین، اسلام کے حکام بہت سخت ہیں۔ تم نے سنا ہوگا خالد بن ولید نے دنیا کی سب سے بڑی اور خوفناک جنگی طاقتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ اسلامی سلطنت کو جو وسعت اس نے دی ہے وہ اور کوئی نہیں دے سکا، لیکن معمولی سی بات پر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مسجد میں بٹھا کر برا بھلا کہا۔ اتنے بڑے اور اتنے باصلاحیت سپہ سالار کو بادشاہ بہت بڑی لغزشوں پر بھی معاف کر دیا کرتے ہیں، لیکن اسلام میں معاملہ کچھ اور ہے۔ ایسی ہی کچھ اور باتیں ہوئی۔ طارق بن زیاد نے اپنی وکالت میں مزید کچھ نہ کہا۔ اس نے کچھ کہا بھی تو یہی تاثر دیا کہ وہ موسیٰ بن نصیر کو اپنا امیر ہی نہیں بلکہ اپنا باپ بھی سمجھتا ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق کو ذرا اور ڈانٹ ڈپٹ کر معاف کر دیا۔ طارق آگے بڑھا، موسیٰ کا دائیں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ ابن زیاد، موسیٰ بن نصیر نے طارق سے کہا،
ایک دن آئے گا تیری ہڈیاں قبر میں خاک ہو جائیں گی، شاید تیری قبر کا نشان بھی مٹ جائے، لیکن جب تک اندلس اس زمین پر موجود رہے گا تیرا نام زندہ رہے گا۔ اس خراج تحسین کے بعد فضا ایسے بدل گئی جیسے کالی گھٹائیں چھٹ گئی ہوں۔ ایک یورپی مورخ اور مبصر اورد فرنگ اپنی کتاب فلیکن آف اسپین میں لکھتا ہے کہ موسیٰ بن نصیر کے رویے میں ایسی تبدیلی آئی جیسے طارق بن زیاد اس کا سگا بیٹا ہو۔ موسیٰ کسی بھی نیت سے اندلس میں آیا تھا، اب اس نے کچھ اور ہی رویہ اختیار کر لیا۔ وہ شاید اپنی ذات میں دو حصوں میں بٹ گیا تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ طارق بن زیاد کے بغیر وہ مزید فتوحات حاصل نہیں کر سکتا۔ موسیٰ بن نصیر بہرحال اس خراج تحسین کا حقدار ہے کہ اندلس کی فتح میں اس کا نمایاں حصہ ہے، پر جب اس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ فرانس کو بھی سلطنت اسلامیہ میں شامل کرے گا تو ایسے نظر آنے لگا جیسے موسیٰ بن نصیر شخصیت و کردار کے لحاظ سے بہت اونچا چلا گیا ہو۔ موسیٰ نے طارق کو معافی دینے کے ساتھ ہی اندلس کے غیر مفتوحہ علاقوں کی طرف پیش قدمی کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ قابل احترام امیر، طارق بن زیاد نے موسیٰ سے کہا، مجھے موقع دیں کہ آپ کی خدمت میں یہاں کے تحفے پیش کر سکوں۔ موسیٰ کی اجازت سے طارق بن زیاد نے تحفے منگوائے۔ وہ ایلیویرا سے یہ تحفے ساتھ لے آیا تھا۔ تاریخ اندلس میں متعدد مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس قدر قیمتی اشیاء دیکھ کر موسیٰ بن نصیر کے چہرے پر اور آنکھوں میں حیرت و استعجاب نظر آنے لگا۔ بیشتر اشیاء سونے کی بنی ہوئی تھی اور ان میں بڑے ہی قیمتی چمکتے ہوئے رنگا رنگ پتھر اور ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ ایسی نادر اور نایاب اشیاء کسی شہنشاہ کے محل میں ہی ہو سکتی تھیں۔ طارق بن زیاد تحفے دکھاتے ہوئے کہتا جا رہا تھا، یہ آپ کے لیے ہے، یہ امیر المؤمنین کے لیے ہے۔ آخر میں طارق بن زیاد نے وہ میز موسیٰ بن نصیر کے آگے رکھی جو تلیتلا سے بھاگتے ہوئے راہبوں سے ملی تھی۔ یہ سونے کی بنی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد اور پایوں میں اوپر سے نیچے تک ہیرے، نایاب موتی، نیلم، زمرد اور زبرجد جڑے ہوئے تھے۔ میز کے متعلق مجھے عجیب باتیں بتائی گئی ہیں، طارق نے کہا۔ ایک یہ کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ ٹیٹس نے یروشلم پر حملہ کیا تھا اور یہ میز وہاں کی سب سے بڑی عبادت گاہ سے ملی تھی۔ دوسری عجیب بات یہ ہے کہ یہ میز حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت ہے، اور تیسری عجیب بات یہ راہبوں نے بتائی ہے کہ جو بادشاہ اس میز کی ملکیت کا دعویٰ کرے گا اس کا زوال بھیانک ہوگا اور وہ ذلت و رسوائی میں بے بسی اور مجبوری کی موت مرے گا۔ اور میں اس میز میں ایک اور عجیب بات دیکھ رہا ہوں۔ موسیٰ بن نصیر نے میز کو چاروں طرف سے دیکھتے ہوئے کہا، اس کے 3 پائے ہیں، چوتھا پایا غائب ہے۔ اس کے پائے اتارے اور چڑھائے جا سکتے ہیں، طارق نے کہا۔ اتنی قدیم میز نہ جانے کتنے بادشاہوں کے پاس اور کتنے ملکوں میں رہی ہے۔ کسی نے ایک پایا اتار لیا ہوگا یا کہیں ضائع ہو گیا ہوگا۔ سب نے دیکھا کہ میز کا ایک پایا غائب تھا۔ دیکھنے والوں میں وہ سالار وغیرہ بھی تھے جنہوں نے یہ میز پہلے بھی دیکھی تھی۔ جولین اور اپاس نے بھی یہ میز دیکھی تھی۔ سب کو یاد تھا کہ اس کے چاروں پائے صحیح و سلامت اس کے ساتھ تھے۔ اب وہ دیکھ رہے تھے کہ چوتھا پایا نہیں تھا، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہ کہا کہ یہ میز یہاں آئی تھی تو اس وقت اس کے چاروں پائے موجود تھے۔ تاریخ اس سلسلے میں خاموش ہے کہ سب کیوں خاموش رہے۔ ان کی خاموشی نے طارق بن زیاد کی تائید کر دی کہ میز کے 3 ہی پائے تھے۔ پروفیسر ڈوزی نے لکھا ہے کہ سب کی خاموشی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس میز کے متعلق کچھ مافوق العقل اور ڈراؤنی سی پراسرار باتیں راہبوں سے سنی گئی تھی۔ وہ سمجھے ہوں گے کہ چوتھا پایا خود ہی غائب ہو گیا ہے۔ بہرحال کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی۔ میں اس کے ساتھ اس کا چوتھا پایا لگاؤں گا، موسیٰ بن نصیر نے کہا۔ اس کے لیے ہیرے اور پتھر جو باقی پایوں میں جڑے ہوئے ہیں نہیں مل سکیں گے۔ چوتھا پایا سونے کا بنواؤں گا اور میں یہ میز امیر المؤمنین کو پیش کروں گا۔ شہر کے کسی تجربہ کار سنار کو بلاؤ اور اسے کہو کہ دوسرے پایوں کی شکل کا چوتھا پایا سونے کا تیار کر دے جو اس کے ساتھ لگ بھی سکے اور اتارا بھی جا سکے۔ ایک وقایع نگار ڈان پاسکل اس دور کی دستاویزات کے حوالے سے لکھتا ہے کہ مال غنیمت میں آئے ہوئے سونے کی کمی نہیں تھی، وہاں سونا ہی سونا تھا۔ مقامی سنار بھی موجود تھے۔ سب سے زیادہ کاریگر سنار کو بلا کر میز کے دوسرے پائے دکھائے گئے۔ چند دنوں میں چوتھا پایا تیار ہو کر میز کے سامنے لگ گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد مجاہدین کا لشکر اراگون کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ اس لشکر کے 2 قائد تھے، موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد۔ موسیٰ عمر کے آخری حصے میں تھا اور طارق بن زیاد جوانی کے آخری حصے میں تھا، لیکن جذبے، ولولے اور عزم کی دیوانگی کے لحاظ سے دونوں جوان لگتے تھے۔ وہ لشکر کے ساتھ جس راستے پر چلے جا رہے تھے وہ کوئی سہل راستہ نہیں تھا، بلکہ وہ راستہ تھا ہی نہیں، بڑی ہی دشوار گزار اور وسیع و عریض وادی تھی۔ یہ اراگون کا صوبہ تھا جس کا مرکزی شہر گاسا تھا۔ یہ شہر موسیٰ اور طارق کی منزل تھی، مگر اس منزل تک پہنچنے کے لیے غیر معمولی ہمت اور استقلال کی ضرورت تھی۔
اس شہر کو جانے والا باقاعدہ راستہ بہت لمبا تھا، یہ کم و بیش 1 مہینے کی مسافت تھی۔ موسیٰ بن نصیر اپنے لشکر کو وادی میں سے گزار کر لے جا رہا تھا۔ یہ علاقہ وادی الحجارہ جیسا ہی دشوار گزار اور خطرناک تھا۔ اس میں میدانی علاقے بھی تھے، لیکن جنگل اور اونچی نیچی ٹیکریاں زیادہ تھیں۔ کھڈ نالے بے شمار اور ندیاں بھی بہت تھیں، بعض ندیاں زیادہ گہری تھیں۔ لشکر کی رسد اور دیگر سامان بیل گاڑیوں اور گھوڑا گاڑیوں کی بجائے خچروں پر جا رہا تھا، کیونکہ اس علاقے سے گاڑیوں کو گزرنا ناممکن تھا۔ مشترکہ طور پر سارے لشکر کے لیے کھانا تیار کرنے کے لیے بڑے برتن ساتھ نہیں لیے گئے تھے۔ ہر سوار کو تانبے کا ایک ایک برتن دیا گیا تھا، جس میں کھانا پکانا تھا اور اسی میں پانی پینا تھا۔ ہر سوار کے پاس پانی کی ایک چھاگل تھی اور خشک راشن سے بھرا ہوا ایک ایک تھیلا تھا۔ پیادے اتنا سامان نہیں اٹھا سکتے تھے، ہر پیادے کے پاس اپنے ہتھیار کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ سواروں کو کہہ دیا گیا تھا کہ اپنے کھانے اور پانی میں سے پیادوں کو بھی حصہ دیں۔ اس لشکر کو بھی ویسی ہی دشواریاں پیش آئیں جو طارق کے لشکر کو الحجارہ کی وادی میں پیش آئی تھی۔ گہری ندیاں پار کرتے 3-4 مجاہدین ڈوب کر لاپتہ ہو گئے۔ جنگل میں جو پڑاؤ کیے گئے، وہاں چند ایک مجاہدین کو سانپوں نے ڈس کر مار دیا۔ بعض مجاہدین کمر تک دلدل میں دھنس گئے اور ان کی طرف رسے پھینک کر انہیں نکالا گیا۔ سب سے زیادہ صبر آزما اور جان لیوا دشواری طوفان باد و باران نے پیدا کی، جو ایک پوری رات اور پورا ایک دن جاری رہا۔ درخت جڑوں سے اکھڑ رہے تھے، بڑے موٹے ٹہن ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ 4-5 گھوڑے ایک درخت کے تلے کھڑے تھے، ان پر آسمانی بجلی گری اور یہ گھوڑے مر گئے۔ آسمانی بجلی سارے لشکر کے لیے پورا دن اور پوری رات مسلسل خطرہ بنی رہی، بار بار ایسی کڑک ہوتی تھی جیسے بم پھٹ رہے ہوں۔ لشکر کے پاس خیمے نہیں تھے، مجاہدین بجلی سے ڈرتے ہوئے درختوں کے نیچے نہیں جاتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ بجلی درختوں پر گرا کرتی ہے۔ وہ ٹیکریوں اور ٹیلوں کی اوٹ میں ہو گئے تھے، لیکن باد و باران کے اس طوفان کے قہر اور عطاب سے محفوظ رہنا ناممکن تھا۔ خچر اور گھوڑے ٹھٹر رہے تھے، انسانوں کی حالت تصور میں لائی جا سکتی ہے۔ ندی نالوں میں سیلاب آ گیا، ٹیکریوں اور چٹانوں کے درمیان بھی بارش کے پانی نے سیلابی کیفیت اختیار کر لی۔ موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد اور دوسرے تمام سالاروں کی بھی یہی حالت تھی، لیکن وہ ادھر ادھر پناہیں تلاش نہیں کر رہے تھے، بلکہ گھوڑوں پر سوار ہو کر الگ الگ ہو گئے تھے اور بکھرے ہوئے لشکر میں گھوم پھر رہے تھے۔ وہ ٹولیوں میں بٹے ہوئے مجاہدین کے پاس جا کر رکتے اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں کرتے۔ اس سے مجاہدین کے ٹھٹرتے ہوئے جسموں میں توانائی اور تپش پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ سمندر تمہیں روک نہیں سکا۔ موسیٰ بن نصیر باد و باران کے قہر بھرے شور میں جگہ جگہ رک کر اور چلا چلا کر کہتا پھر رہا تھا، اندلس کے دریا اور پہاڑ بھی تمہیں نہیں روک سکے، اندلس کی فوجوں کی دیواریں تمہیں نہیں روک سکی۔ تم نے یہاں کے چٹانوں جیسے قلعے توڑے ہیں، یہ طوفان بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہر سالار مجاہدین کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ موسیٰ ہر کسی سے یہ ضرور کہتا تھا کہ مجھے دیکھو، میری عمر دیکھو، اس عمر میں جسم بڑھاپے سے ہی کانپنے لگ جاتے ہیں، لیکن میں اس یاہ طوفان میں بھی اپنے جسم کو نہیں کانپنے دے رہا۔ یہ تو کہنے کی باتیں تھیں، ہر کوئی ٹھٹر رہا تھا، البتہ کسی نے ہمت و استقلال کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہوں نے تو جیسے اپنی روحانی قوت بیدار کر لی تھی۔ طوفان باد و باران بھی گزر گیا اور طوفانی رات بھی گزر گئی۔ صبح لشکر کی حالت اس بحری جہاز جیسی تھی جو طوفان میں سمندری چٹانوں سے ٹکرا ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا ہو اور ٹکڑے سمندر میں بکھر گئے ہوں۔ مجاہدین کوچ کے قابل نہیں رہے تھے، کئی مجاہدین بیمار ہو گئے۔ لشکر کو صرف 1 دن اور رات آرام دیا گیا۔ اگلے دن لشکر کوچ کر گیا۔ ان پیادہ مجاہدین کو جو بیمار ہو گئے تھے گھوڑوں پر سوار کرا دیا گیا تھا۔ کوچ فجر کی نماز کے بعد شروع ہوا تھا۔ نماز اس حالت میں پڑھی گئی تھی کہ زمین گیلی تھی اور درختوں کے پتوں سے شبنم ٹپک رہی تھی۔ نماز کے بعد موسیٰ بن نصیر نے لشکر سے مختصر سا خطاب کیا جو تاریخ اسلام کا حصہ بن گیا ہے۔ اللہ طوفانوں سے انہیں ثابت و سالم نکالتا ہے جن پر مہربان اور راضی ہوتا ہے۔ طوفان نوح سے اللہ نے صرف انہیں نکالا تھا جو نوح کے پیروکار تھے اور جو اپنے اعمال سے اللہ کی خوشنودی چاہنے والے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ انعام دیتا ہے انہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تم کفر کی اس زمین پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئے ہو۔ بے شک اس زمین کو تمہارے قدموں نے اور تمہارے سجدوں نے اور شہید ہونے والوں کے لہو نے پاک کر دیا ہے۔ جہاں کی فضاؤں کو تمہاری اذانوں نے معطر کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ایمان والے اور ثابت قدم رہنے والے ہوئے تو 10 100 پر اور 100 1000 پر غالب آئیں گے۔ اور یاد رکھو، نہ تم بربر ہو نہ عرب ہو، تم مسلمان ہو۔ تم میں نہ کوئی کم تر ہے نہ بہتر ہے، برتر وہی ہے جس میں اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنا مال قربان کرنے کا جذبہ ہے۔ میرے رفیقو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لشکر نئے جوش اور نئے ولولے سے منزلیں طے کرتا اراگون کے مرکزی شہر
سارگاسا پہنچ گیا۔ ارد گرد کا علاقہ بہت خوبصورت تھا، دفاع کے لحاظ سے بھی شہر بہت مضبوط تھا۔ موسیٰ نے شہر کو محاصرے میں لینے سے پہلے ایک سالار کو یہ کہہ کر آگے بھیجا کہ قلعے والوں سے کہے کہ خون ریزی کے بغیر دروازے کھول دیے جائیں۔ اگر مقابلہ کیا گیا اور ہم نے قلعہ سر کر لیا تو کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ خود دروازے کھول دو گے تو ہر رعایت اور نرمی کے حقدار قرار پاؤ گے۔ سالار نے آگے جا کر اعلان کیا، اگر یہیں سے واپس چلے جاؤ گے تو ہم تمہارا تعاقب نہیں کریں گے۔ قلعے کی دیوار کے اوپر سے جواب آیا، اس قلعے کو سار کرنے کے خواب اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ہم خون ریزی نہیں کرنا چاہتے، سالار نے کہا۔ ہم خون ریزی کرنا چاہتے ہیں، اوپر سے جواب آیا۔ وہ راڈرک مر گیا ہے جسے تم نے شکست دے لی تھی، یہاں کوئی راڈرک نہیں۔ اس کے ساتھ ہی دیوار پر کھڑے تمام آدمیوں نے بڑا بلند کہا لگایا، واپس آ جاؤ۔ موسیٰ بن نصیر نے گرجدار آواز میں اپنے سالار کو واپس آنے کا حکم دیا۔ شہر کو محاصرے میں لے لیا گیا۔ شہر کی فوج نے باہر آ کر دلیرانہ حملے کیے اور اندرسی بڑی بے جگری سے لڑے، لیکن مسلمانوں کو پیچھے نہ ہٹا سکے۔ شہر کی فوج کے ایک دو دستے باہر آتے، لڑتے اور دروازوں میں داخل ہو جاتے تھے۔ تمام تر اندلس میں اندلسیوں کے لڑنے کا یہی طریقہ تھا۔ سارگاسا کی فوج نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا، جس سے مسلمانوں کا خاصا جانی نقصان ہوا۔ آخر یہی طریقہ دفاع سارگاسا کی فوج کو لے ڈوبا، لیکن چند ایک مجاہدین کو اپنی جانوں کی قربانی دینی پڑی۔ تاریخوں میں ان کی تعداد 50 اور 60 کے درمیان لکھی گئی ہے۔ ایک پرتگالی تاریخ نویس نے ان کی تعداد 100 سے کچھ زیادہ لکھی ہے۔ ان کی تعداد 50 تھی یا 100 تھی۔ انہوں نے جانبازی کا یہ مظاہرہ کیا کہ محاصرے کے 8ویں یا 9ویں روز جب شہر کے 2 دروازے کھلے اور اندر سے گھوڑا سوار نکلنے لگے تو مسلمان تیر اندازوں نے ان پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس وقت تک کم و بیش 400 گھوڑ سوار ایک دروازے سے باہر آ چکے تھے اور دوسرے دروازے میں سے 300 کے لگ بھگ پیادے نکل آئے تھے۔ ابھی ان کے پیچھے اور سوار اور پیادے آ رہے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ تیر اندازوں کو آگے کیا گیا۔ تیروں کی بوچھاڑوں نے سواروں اور پیادوں کو گرایا بھی اور بھاگنے پر مجبور بھی کر دیا۔ واپس دروازوں کے اندر جانے والے دروازوں میں پھنس گئے۔ انہوں نے اندر جا کر دروازے بند کر لینے تھے۔ اس موقع پر 50 یا 100 جانباز مجاہدین نے حیران کن کارنامہ کر دکھایا۔ وہ ان سواروں اور پیادوں میں گھس گئے اور ان کے ساتھ ہی اندر چلے گئے۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے دستوں کو حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ دروازوں کے اندر جانبازوں نے مار کا لڑا اور دروازے بند نہ ہونے دیے۔ وہ تمام کے تمام شہید ہو گئے اور مسلمانوں کا لشکر ان دروازوں پر حلہ بول کر اندر چلا گیا۔ شہر کی فوج نے بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا، لیکن مسلمان جس قہر اور غضب سے اندر گئے تھے اس کے سامنے شہر کی فوج ٹھہر نہ سکی۔ بہت خون ریزی ہوئی اور شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ موسیٰ بن نصیر نے شہر کی بچی ہوئی فوج کو اس کے افسروں سمیت قید کر کے اسے تمام حقوق اور مراعات سے محروم کر دیا۔ شہریوں پر تاوان اور جزیہ عائد کیا گیا۔ موسیٰ نے نہایت تیزی سے شہر کی انتظامیہ کے لیے حاکم اور عمال مقرر کیے جو سب کے سب مسلمان تھے۔ کسی یہودی اور عیسائی کو حکومت میں شامل نہ کیا گیا۔ شہر کا سب سے بڑا حاکم جو پورے صوبے کا حاکم تھا، حسین بن عبداللہ کو مقرر کیا گیا۔ اس کی حیثیت گورنر جیسی تھی۔ حسین بن عبداللہ کا نام اس وجہ سے آج تک تاریخ میں زندہ ہے کہ اس نے سارگاسا میں ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کرائی تھی۔